اگر ہم لاک ڈاؤن یا لاک اپ یا کرفیو کی پابندی نہیں کریں گے تو ہم پھر اپنی لاشیں سنبھال نہیں سکتے۔ یہ میڈیا کے فرائض ہیں کہ لوگ رو رہے ہوں، پیٹ رہے ہوں، لوگوں کے گھروں میں صفے ماتم بچھی ہو، اور آپ رات کو اسبے لگا تھا کہکے لگا رہے ہیں، کنٹینیوسلی کہکے لگا رہے ہیں۔ اس ظالم لوگوں، یہ ہنسنے کا وقت ہے۔ ہر وہ آدمی جو کوئی بات کر رہا ہے وہ دوسرے سے شروع کرتا ہے، اور دنیا کے ہر آدمی کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ میں خود دوسرا ہوں۔ فیض صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر جتنی بھی تنزلی ہے، آج ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ جس قدر گراوٹ کا شکار ہے، یہ لوگوں کے فرائض نہ پورے کرنے کی وجہ سے ہے؟ جی بالکل، جی بالکل۔ اس وقت ہمارے کرونا کی وجہ سے جتنا ہمارے میڈیا پہ گفتگو ہو رہی ہے، اس میں ڈاکٹروں کا بڑا ذکر ہو رہا ہے۔ دنیا کا کون سا ڈاکٹر ہے جس نے یہ سوچ کر ڈگری حاصل کی ہے کہ میں نے انسانیت کی خدمت نہیں کرنی؟ کیا اس صدی میں یا کم سے کم ہماری زندگی میں کبھی کوئی ایسا موقع آیا ہے کہ کسی کا علاج کرتے ہوئے ڈاکٹر مر جائے؟ کبھی آیا ہے؟ تو انسان جو ڈاکٹر ہے اس نے تو یہ وعدہ کر کے انسانیت کی خدمت کی ڈگری حاصل کی ہے، اس نے اس معاشرے پر کوئی احسان نہیں کیا۔ اب جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اس کے فرائض کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اب اگر اس کو کوئی بیماری لگ رہی ہے تو وہ بھی فرائض میں کہیں نہ کہیں کوتاہی کر رہا ہے۔ اس نے ڈگری حاصل اسی لیے کی ہے، اس نے MBBS یا دوسری جو اسپیشلسٹ کیا ہے اس نے اسی لیے حاصل کیا ہے کہ میں نے انسانیت کی خدمت کرنی۔ میرے فرائض میں یہ بات شامل ہے کہ میرے سامنے کسی مریض کو کوئی تکلیف نہ ہو، میں اس کا علاج کروں۔ آپ سمجھتے ہیں؟ میں ڈاکٹر کی تو ویسے بات کر رہا ہوں نا، جو وہ تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں انسانیت کی خدمت میں، اور جس بندے نے بھی اپنے شعبے میں، اپنے عہدے میں فرائض پورے نہیں کیے وہ نامقبل انسان ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اب آپ آگے چلتے جائیں۔ ایک وکیل ہے، وہ کس چیز کی ڈگری حاصل کرتا ہے؟ کہ میں لوگوں کو انصاف دلاؤں گا۔ میں یہ جو ڈگری حاصل کر رہا ہوں، یہ ڈگری میں اس بات کی حاصل کر رہا ہوں، میرا جو کلائنٹ ہوگا، سائل ہوگا، وہ میرے پاس جو اپنا مسئلہ لے کے آئے گا، میں جج کے سامنے جا کے اس کی سچائی بیان کروں گا اور ثابت کروں گا کہ یہ بندہ بے گناہ ہے، یا دوسرا بندہ جو گناہ گار ہے اسے ثابت کروں گا گناہ گار ہے۔ کون سا وکیل یہ سوچ کے نکلتا ہے گھر سے کہ میں نے آج انصاف کے تقاضے پورے کرنے ہیں؟ جب وکیل، جب منصف، جب وزیر، جب ایسا بندہ ایسے سے بندے موجود ہیں جس کے پاس اتنے اختیار ہیں جس کا حساب ہی کوئی نہیں۔ جب باپ شفقت کے فرائض پورے نہیں کرے گا تو وہ کیسا باپ ہے؟ جب ماں ممتا کے فرائض پورے نہیں کرے گی تو وہ کیسی ماں ہے؟ انسان کے فرائض میں جو کوتاہی انسان میں پائی جاتی ہے اس کا کوئی حساب نہیں۔ تو فیض صاحب، جب آپ یہ سارے لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں، آپ یہ مختلف شعبوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے آپ نے وکلاء کے بارے میں کہا، آپ نے ڈاکٹرز کے بارے میں کہا، آپ نے اور بہت سارے لوگوں کا تذکرہ کیا، اگر یہ سارے لوگ، ہماری سوسائٹی کا کوئی شخص بھی اپنے فرائض پورے نہیں کر رہا تو ہماری زندگی اور ہماری سوسائٹی کس جانب چلی جائے گی؟ یہ میں نے آپ سے پہلے کہہ دیا، کوئی نہ کوئی پورا کر رہا ہے، کوئی نہ کوئی پورا کر رہا ہے۔ غالباً ایک حدیث ہے کہ کسی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ دنیا میں برا وقت کب آئے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب 40 سے کم لوگ اچھے رہ جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے
یا یہ حدیث ہے یا میں نے کہیں پڑھا ہے. مطلب ہے ہر 100 میں سے 40 لوگ 30 لوگ 20 لوگ اپنا فرائض پورا کر رہے ہیں. اور آپ اگر دنیا کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ دنیا میں کوئی کام نہ کریں, ایک شیخ سادی بن جائیں, آپ نکل جائیں, تو آپ کو 20 سال کی عمر سے لے کے 100 سال کی عمر تک آپ جب جائیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ مجھے ایک بندہ اس ملک میں ملا تھا جو اپنے فرائض پورے کر رہا تھا, ایک بندہ مجھے اس ملک میں ملا تھا. حاکم وقت اپنا فرائض پورے نہیں کرتے. اگر ہمارا ایک حاکم کہتا ہے کہ دریائے فرات کے کنارے پر ایک کتا بھوکا مر جائے تو حاکم وقت کا قصور ہے, تو اگر دریائے فرات ہی بھوکا مر جائے تو پھر حاکم وقت کیا کرے گا؟ پتہ نہیں یہ فکرہ کس آدمی نے ایجاد کر دیا ہے. اچھا جی اللہ نگہبان, آپ اپنا خیال رکھیے گا. پتہ نہیں کون ہوگا وہ آدمی جس نے یہ کہہ دیا کہ آپ اپنا خیال رکھنا. معاشرہ, قوم, قبیلے, سلطنتیں دنیا میں تب ہی بن سکتی ہے جب آپ دوسرے کا خیال کریں. یعنی فرائض کی سب سے بڑی خود غرضی یہ ہے کہ آپ اپنا خیال کریں. اچھا جی, آپ اپنا خیال کرنا. یہ جو آج کل کرونا کا سلسلہ شروع ہے نا جی, جس میں کہتے ہیں 6 فٹ دور رہنا ہے, یہ کیا سلسلہ ہے؟ یہ سلسلہ یہ ہے کہ مجھ سے آپ نے 6 فٹ دور رہنا ہے, میں نے آپ سے دور نہیں رہنا. دنیا کا ہر وہ آدمی جو کوئی بات کر رہا ہے وہ دوسرے سے شروع کرتا ہے, اور دنیا کے ہر آدمی کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ میں خود دوسرا ہوں. اگر کرونا کے سلسلے میں ہمارے پاکستان کے لوگوں کو یہ پتہ لگ جائے کہ میں نے دوسروں کو اپنی ذات سے دور رکھنا ہے, میرے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہے کہ مجھ میں وائرس نہیں ہوگا, میرے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے نا. تو انسان اپنے فرائض میں اتنا کمزور ہے. آج جو ہمارا لاک ڈاؤن کا حال ہے, میرے فرائض کی اس سے بڑی کیا مثال ہوگی؟ شاہ صاحب, اگر ہم لاک ڈاؤن یا لاک اپ یا کرفیو کی پابندی نہیں کریں گے تو ہم پھر اپنی لاشیں سنبھال نہیں سکتے. میں معافی چاہ کے اپنے پروگرام, یہ ریکارڈنگ کرنی ہمارے لیے ضروری ہے نا جی, ہم تو کیمرے کے محتاج ہیں نا جی, ہمیں تو کیمرے کے پاس آنا ہے. اب مجھے کوئی سوال یہ کرے گا کہ بھئی تم کیوں نہیں لاک ڈاؤن میں بیٹھے؟ تو فرائض پورے کرانے کے لیے جو بندہ آپ کو تبلیغ کر رہا ہے کہ آپ نے یہ کام یوں کرنا ہے, وہ پہلے کر کے دکھائے, وزیر کر کے دکھائے, وزیر اعظم کر کے دکھائے, پولیس کر کے دکھائے. مجھے ایک بات بتائیں, انصاف سے بتائیں, میں نے ابھی دیکھا آتے ہوئے کہ ایک موٹر سائیکل پہ 3 پولیس والے جا رہے ہیں. یہ کس جگہ کا قانون ہے؟ یہ کس کا بنایا ہوا قانون ہے کہ وہ پبلک کو کہیں کہ 2 آدمی آپ موٹر سائیکل پر نہیں بیٹھ سکتے؟ یا تو آپ یہ کہتے ہیں کہ پولیس والے آدمی نہیں ہیں, یہ انسان نہیں ہے, ان کو وائرس نہیں لگ سکتا. بالکل ایسے ہی. یہ 3 بندے کیوں بیٹھے ہیں موٹر سائیکل پر؟ کینیڈا میں ایک پولیس والے نے ایک آدمی کو روکا, اس نے کہا لائسنس چیک کراؤ, سپیڈ زیادہ تھی. اس نے کہا سوری, لائسنس تو میں گھر بھولا ہوں. اس نے کہا میرے فرائض میں یہ بات شامل ہے کہ میں آپ کا چلان کروں, چونکہ آپ اوور سپیڈ ہے. بندہ پاکستانی تھا, اس نے کوئی ادھر کی ماری, کوئی ادھر کی ماری, کوئی ادھر کی ماری, کہ مجھے جلدی تھی, میں نے ہاسپٹل جانا تھا, لائسنس. اب وہاں پہ یہ بات نہیں ہے کہ آپ جھوٹ بولیں گے تو پکڑا نہیں جائیں گے. وہ اپنی گاڑی میں گیا, اس نے لیپ ٹاپ پہ اس بندے کا نام لکھا اور یہ کیا کھڑک کر کے وہ لائسنس سامنے آ گیا.
اس نے کہا مسٹر خان آپ کے پاس لائسنس تو موجود ہے لیکن لے کر نہیں آیا. مسٹر خان نے کہا آپ کے پاس کیپ ہے؟ کہنا جی گاڑی میں پڑی ہے. اس نے کہا آپ پہن کے کیوں نہیں آئے؟ کہتا میں نے آپ کو پکڑنا سے جلدی میں بھول گیا. کہتا پھر ٹھیک ہے آپ میرا چلان کر دیں, آپ بھی وہاں پیش ہوں گے میں بھی پیش ہوں گا, پھر عدالت میں فیصلہ ہوگا. آپ نے اپنے فرض میں کوتاہی کی. اگر جج یہ کہے گا کہ یہ بغیر ٹوپی پہنے آپ کا چلان کر سکتا ہے تو میں جرمانہ بھر دوں گا. ٹھیک اوکے, اس نے لکھ لیا, ڈیٹ فکس ہو گئی, چلے گئے عدالت میں کھڑے ہو گئے. اس نے کہا ٹھیک ہے جی یہ میرا جرم ہے کہ میں جلدی میں نکلا, میرے پاس لائسنس میں گھر بھول آیا. انہوں نے چیک کیا. میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ نے کیپ کیوں نہیں پہنی ہوئی؟ انہوں نے کہا جی میں نے جلدی میں آپ کو روکا ہے, میں نے کیپ گاڑی میں چھوڑ دی. جج نے کہا آپ نے بھی اپنے فرض میں کوتاہی کی, وہ لمحے تاریخی نہیں پڑتی, آپ نے بھی اپنے فرض میں کوتاہی کی, ٹھیک ہے جی, لیکن آپ یہ بتائیں کہاں سے آئے ہیں؟ جیسے یہاں سے اچھرا دور ہے. ہم نے کہا جی, اس خان نے کہا کہ میں اچھرے سے آیا ہوں. جج نے حساب لگایا کہ کتنا ٹائم ضائع ہوا ہے. اس نے کہا 3 گھنٹے اس کے ضائع ہو گئے. اس نے کہا مسٹر خان میں گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو جو آپ کا وقت ضائع ہوا ہے, جو اس پولیس والے کی غلطی ہے, اس نے کیپ نہیں پہنی ہوئی تھی, میں اس کی پیمنٹ کرنا چاہتا ہوں, آپ لینا چاہتے ہیں؟ پاکستانی بندے نے کہا خیر ہے جی کوئی گل نہیں, کیس ختم ہو گیا. جب وہ دروازے کے پاس گیا اسی پولیس والے نے اس کو کہا تم نے پیسے کیوں نہیں لیے؟ اس نے کہا پیسے کیا؟ کہتا ہے ظالم کے بچے تمہیں $300 ملنے تھے, اس کو کہتے ہیں فرائض. یہ میری غلطی ہے کہ میں نے ٹوپی نہیں پہنی ہوئی تھی. جب فرائض اس طرح دنیا میں ادا ہوں گے تو پھر قوم ترقی کرے گی. میرے پاس وہاں کی اور درجنوں مثالیں ہیں, میرے پاس وہاں کی ایسی درجنوں مثالیں ہیں جہاں پہ اپنا فرائض ہے نا جی. یعنی ہم 6 فٹ کا ڈسٹنس اس لیے نہیں رکھ سک رہے کیونکہ ہم نے کبھی ریڈ لائٹ پہ گاڑی کھڑی کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. بہت خوب. وہ بھی فرائض ہے نا. ہم نے دیکھا کہ سپاہی ادھر دیکھ رہا ہے, یہ ادھر دیکھ رہا ہے, ہم نے ریڈ لائٹ میں, یعنی آج اب دیکھ لیں کوئی موٹر سائیکل والا اس بات کا انتظار کرتا ہے کہ یہ گرین لائٹ جلے گی تو میں جاؤں گا؟ نہیں کرتا نا, بھاگ جاتا. جب وہ اپنے فرائض میں کوتاہی کرتا ہے اس میں اس کا نقصان بھی ہوتا ہے. تو بنیادی طور پر زندگی فرائض کا نام ہے. اگر آپ نے آج سارا دن بغیر فرائض کے گزارا ہے, وہ آج روزے ہیں نا جی, روزے کی کیا فرائض ہیں؟ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لاگو کرنا اور کچھ نہ کھانا جی, اور برائی سے رکنا جی, یہ فرائض ہیں. جی بالکل. اگر آپ یہ نہیں پورے کریں گے تو کیا آپ کا روزہ قبول ہوگا؟ استغفر اللہ. جی بالکل. تو جب کسی کو قید دی جاتی ہے کہ قید بامشقت, تو فرائض میں کیا شامل ہو گیا کہ آپ نے مشقت بھی کرنی ہے. تو ناظرین سے میری یہ درخواست ہوگی کہ انسان اپنے فرائض کو سمجھنے کی کوشش کرے اور انسان انصاف بھی کرے. مطلب چھوٹے کے کیا فرائض ہیں, بڑے کا ادب کرے. سر ہم تو بالکل اس طرح ہیں جیسے کوئی خالی برتن ہوتا ہے. ہم اپنے فرائض میں اتنے ناکام ہیں کہ ہمارا کورونا سے بچنا خاصا مشکل ہے. ٹھیک ہے نا جی. آپ اپنے میڈیا کو اٹھا کے دیکھ لیں, اپنے ہر کام کے ادارے کو اٹھا کے دیکھ لیں. آپ کہیں گے یہ بندہ اپنے فرائض پورے نہیں کر رہا. کیوں نہیں کر رہا؟ میں نہیں کر رہا, آپ نہیں کر رہے. یہ میڈیا کے فرائض ہیں کہ لوگ رو رہے ہوں, پیٹ رہے ہوں, لوگوں کے گھروں میں صفے ماتم بچھی ہو, اور آپ رات کو اسبے ال لگا تھک کہہ کے لگا رہے ہیں, کنٹینیوسلی کہہ کے لگا رہے ہیں. بندو دنیا پر موت غالب ہو گئی ہے.
رات کو پاکستان کے 40 اسٹیشن صرف یہی کام کر رہے تھے، میں گھما گھما کے دیکھ رہا تھا کہ لوگوں کو سا رہے ہیں. اس ظالم لوگوں، یہ ہنسنے کا وقت ہے ہنسنے کا وقت. یہ جو میں نے کتاب لکھی ہوئی ہے اس روز قیامت، اس میں نے لکھا ہوا ہے کہ انسان کو ہنسنے کا طریقہ ہی بھول جائے گا کہ ہنستے کس طرح ہے. موت ایسی چیز ہے شاہ صاحب کے آنکھوں کے آنسو ختم ہو جاتے ہیں. ہمارا میڈیا کیا فرائض پورا کر رہا ہے؟ ہمارے جو سوشل میڈیا پہ لوگ بیٹھے ہیں، آپ نے دیکھا کہ وہ قیامت کی نشانیوں میں چیزیں پیش کر رہے ہیں. اور قیامت کی نشانیوں میں سے اب تک، چونکہ میرے نبی نے کہا ہے، میرے رسول نے کہا ہے جس کی میں امت ہوں، ان نشانیوں میں سے ابھی کوئی نشانی اس دنیا میں ظاہر نہیں ہوئی. ایک میں فلسفہ سمجھاتا ہوں آپ کو زندگی کا. یہ جو دنیا اللہ پاک نے بنائی ہے نا، یہ جو گلشن، یہ باغ جو اللہ نے لگایا ہے، اس میں انسان کی زندگی جو ہے یہ ایک محدود وقت کے لیے ہے. مگر دنیا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اب میری اور اپنی مثال لے لیں. آپ ایک خوبصورت باغیچہ لگائیں، اس کے اندر ایسے ایسے نایاب پھول ہوں جن کو دیکھ کے حیرت ہوتی ہو. آپ کسی دن کلاڑی لیں اور سارے باغ کو کاٹ کے پھینک دیں اور بعد میں اس باغ کو آگ لگا دیں. ہم اللہ کی مخلوق ہیں، ہمیں اللہ اتنی جلدی تباہ نہیں کرے گا، اتنی جلدی قیامت نہیں آئے گی. اور یہ جو ہم قیامت کی نشانیاں بتاتے ہیں، یہ تو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی بتا رہے تھے اور پھر 1400 سال سے مسلسل بتا رہے ہیں. اور آج جتنے سوشل میڈیا پہ لوگ بیٹھے ہیں وہ امام مہدی اور خرج دجال کی باتیں کر رہے ہیں. 1000 برس کا ایک دن ہو تو 500 کھرب دن گزر جائیں تو قیامت نہیں آئے گی. یہ اللہ کا باغ ہے. ایک دن آئے گی، چونکہ میرے نبی نے کہا ہے، قرآن نے کہا ہے، ایک دن آئے گی. لیکن وہ دن کب آئے گا؟ میں نے تو یہ سارا حساب لگایا کہ مطلب مجھے آدم علیہ السلام کا نہیں پتا، نوح علیہ السلام سے تو میں نے اب تک کا حساب لگایا ٹوٹل کہ یہ دنیا کتنے دنوں کی بنتی ہے، کتنے سالوں کی. اس سے پیچھے تو انگریز کہتے ہیں 5-4 کروڑ سال پہلے یہ ڈائناسورس تھا، فلانی چیز تھی، یہ تھا، وہ تھا، وہ تھا. یہ دنیا قائم رہے گی، یہ باغ کھلا رہے گا، قیامت آئے گی جب آئے گی. لیکن کیوں لوگوں کو یہ کہہ کے ڈراتے ہو؟ میں نے جو اپنی شاعری میں کہا، میں قیامت کہتا ہوں کہ اس کی ایک حدیث بھی ہے. حضرت امام مالک کی رسول پاک سے پوچھا تو پھر بات ہوئی تو انہوں نے کہا جب آپ کی موت آئے گی تو قیامت آ جائے گی. تو جو ہمارے قبرستانوں میں لوگ پڑے ہیں ان کو قیامت سے کیا ڈر ہے شاہ صاحب؟ ان پہ تو قیامت گزر گئی. اور قیامت کے الفاظی میں نے قائم ہونے والی، آنے والی، ظاہر ہونے والی. ٹھیک ہے نا جی؟ تو جو میڈیا ہمارا کہہ رہا ہے خر دجال آ گیا، امام مہدی یہاں آئیں گے، وہاں آئیں گے، اس طرح ہوگا، یوں ہو جائے گا، فلانی جگہ کعبے میں آئیں گے، اس طرح ہوگا، اس طرح، یہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن خدا کے بندو، یہ اتنا خوبصورت گلشن، میں ایک مثال دیتا ہوں، نعوذ باللہ، کہ ہم سب لوگ فنا ہو جائیں تو کون کہے گا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ اللہ اکبر. کوئی کہے گا؟ یہ ساری دنیا اگر فنا ہو جائے تو کون کہے گا؟ اور یہ انسان اللہ نے اتنا افضل بنایا، اتنا افضل بنایا کہ تمام فرشتوں نے انسان کو سجدہ کیا. اور اس میں کئی جگہ میں نے پڑھا ہے کہ جو ہمارے چار بڑے فرشتے ہیں، جبرائیل، اسرائیل، فلاں 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 فلاں، وہ بھی اس سجدے میں شمار تھے.
اتنی پیاری رب نے مخلوق، میں سادہ سا بندہ ہوں، اتنی پیاری اتنی اعلیٰ مخلوق اللہ نے تخلیق کی ہو اور اس کو آپ یہ کہہ کر مار دیں کہ بس اب تم پہ قیامت نازل ہو گئی.